کہ یہ بات ارباب اختیار و اقتدار تک پہنچائی جائے اور ارباب مسالک اور ارباب سیاست اور مذاہب اس بات کو سمجھ لیں کہ مسئلے کا حل حب دنیا میں نہیں ہے، کراہیت الموت میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی توحید کا علم لے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا علم لے کر میدان عمل میں اترنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم و بربریت کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے دست و بازو بننے کی ضرورت ہے، ان کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، ان کے لیے پروگرام مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ برادران اسلام اور میری اسلامی مائیں بہنیں اور بچیاں، الحمدللہ آج عالم اسلام کے لیے خوشی، فرحت اور شادمانی کا دن ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ نے مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اس کے قیام و صیام اور اطاعت کی زندگی ہمیں نصیب فرمائی، اور ہمارے لیے یہ انعام کا دن ہے، جائزے کا دن ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہہ دیجیے کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کے ساتھ مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کا فضل، اللہ کا دین، اللہ کی رحمت، اللہ کا قرآن، صاحب قرآن، حقیقی فرحت اور شادمانی اللہ کے دین سے وابستہ ہے، اور ہمارے لیے یہ ایک رنج و الم اور غم کا دن بھی ہے، اس اعتبار سے کہ ہم نے اس ماہ مبارک کو جو حاصل کیا، نہ جانے آئندہ زندگی میں ہمیں وہ حاصل ہوگا یا نہیں۔ وہ صیام و قیام، وہ اطاعت کا جذبے، وہ راتوں کا جاگنا، وہ صدقہ خیرات، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی، وہ بھوکوں کا ایک درد اور پیاسوں کا ایک احساس جو ہم نے گزار دیا، نہ جانے وہ ہمیں دوبارہ حاصل ہوگا یا نہیں، اس اعتبار سے ہمارے لیے غم بھی ہے اور رنج و الم کا باعث بھی ہے۔ اللہ کے توفیق کے ساتھ ہم نے رمضان کو حاصل کیا، سلف صالحین رمضان کو حاصل کرتے اپنے دلوں کو صاف کر کے۔ ہمارے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو کتنا صاف کیا۔ معاملہ میرے دوستوں دل سے چلتا ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کی ہولناکی میں فرمایا نہ اولاد کام آئے گی نہ مال، جس کا دل سلامت ہوگا، صاف ہوگا، شافی ہوگا، شفاف ہوگا، بس وہ کامیاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا ہے، صحیح ہے تو سب صحیح، خراب ہے تو سب خراب، اور وہ دل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہہ کر دل کی طرف سے اشارہ کیا تھا کہ ایمان دل میں ہوتا ہے۔ یقیناً ایمان دل میں اور اس کے ساتھ روزہ اور قیام ہوا تو ہمارے لیے مغفرت ہے، بشارت ہے، نوید ہے، مسرت ہے۔ اور اگر معاملات دل کے خراب ہو گئے، یہ عمل اللہ کے لیے نہ ہو سکا تو سمجھ لیجیے کہ زندگی خراب ہے، نہ صیام کا فائدہ ہے نہ قیام کا۔ سلف صالحین جب روزہ رکھتے تو سماعت و بصارت اور زبان کا بھی روزہ رکھتے۔ ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ روزے کے احترام میں کان کو سنبھالے رکھا، آنکھوں کو سنبھالے رکھا، دل کو سنبھالے رکھا، زبان کو سنبھالے رکھا۔ رخصتی کے بعد کہیں یہ آداب رخصت نہ ہو جائیں۔ اپنے روزوں کے مکمل ثواب کے لیے سلف صالحین استغفار کا درس دیتے تھے۔ استغفار ہمارے زندگی کا لازمہ ہونا چاہیے، لازمی جز ہونا چاہیے۔ کمی کوتاہی اس استغفار کے ذریعے سے مکمل ہوتی ہے، دور ہوتی ہے کوتاہیاں۔
اس مبارک موقع پر کہ جس میں کہا گیا وَلْيَشْهَدْنَا دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وہ عورتیں بھی تشریف لائیں جو نماز نہیں پڑھتی، جن پر فی الحال نماز کا حکم نہیں ہے، نماز کی جگہ سے علیحدہ ہو کر اس دعا میں شرکت کریں۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا اپنے ان بھائیوں کو کہ جو ظلم و بربریت کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ کی حکمت، اللہ کی مشیت اللہ ہی جانتا ہے کہ توحید کا ماننے والا ہو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہو، اور اسرائیل اور یہودیت اس طرح اس پر چڑھ دوڑے ہوں۔ فلسطین اور اہل غزہ ہمارے دعاؤں کے بالخصوص حقدار ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ان کا حامی و ناصر ہو اور وہ آج دیگر ممالک تک نہ پھیلے، اور اللہ تعالیٰ مسلم امت کو بیدار فرمائے۔ مقصد روزہ پر بھی نظر ہونی چاہیے، لعلکم تتقون، تقویٰ کا حصول، پرہیزگاری کا حصول، للہیت کا حصول، اللہ کے ڈر کا حصول، اللہ کی اطاعت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حصول۔ جہنم سے آزادی کی فکر بھی دامنگیر ہونی چاہیے، کسے بخش دیا گیا اور کسے معاف نہیں کیا گیا، جبریل کی بد دعا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کے تذکرے بھی آپ نے سنے۔ یاد رکھیے نیکیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، ایک رمضان اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ اللہ نے عبادت کو، نیکیوں کو موسم سے، مہینوں سے نہیں باندھا۔ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک زندہ ہے اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ بندگی کے انداز بدل جائیں گے، ممکن ہے کہ فرض کی جگہ نفل لے لے، لیکن بندگی کا سلسلہ جاری رہے گا، اس کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے، موسم اور مہینوں کے ساتھ نہیں۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمہ اللہ بھی کہا کرتے تھے ان اللہ تعالی لم یجعل لعمل المؤمن اجلا دون الموت، موت سے پہلے اللہ نے عبادت کے ختم ہونے کا کوئی سلسلہ نہیں رکھا، جب تک زندگی ہے عبادت رہے گی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کا فلسفہ یہ۔ لہذا ایک مسلمان مرد کو، عورت کو قطعاً یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ رمضان رخصت ہو گیا تو میں اللہ کے گھر کو ویران کر دوں، میں مادر پدر آزاد ہو جاؤں، خوشی میں دیوانہ ہو جاؤں۔ مسلمان کی خوشی کو بھی شریعت نے بیلنس کیا ہے، توازن دیا ہے، اور مسلمان کی غمی کو بھی توازن اور اعتدال دیا ہے۔ لہذا روزہ رکھنے کے بعد بھوک اور پیاس کا احساس ہوا، وہ احساس آج بھی ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے صدقات ہمارے لیے دافع البلا ہے، یہ صدقات ہمارے لیے روزے کا بدل ہے، یہ صدقات ہمارے روزے میں کمی کوتاہی کا مداوع اور علاج ہے اور کفارہ ہے۔ اور مسکین کا یہ کھانا اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ موت کے وقت بندے کو احساس ہوتا ہے، وہ چاہت کرتا ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ تھوڑا سا موقع دے، میں نیک کام کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری جگہ کہا فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، صالحین میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ لہذا یہ نیکیوں کے سلسلے میرے دوستوں جاری و ساری رہنے چاہیے۔ رمضان کے بعد اگر نیکیوں پر دوام ہے، بقا ہے، سلامتی ہے، استقلال ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے رمضان کی نیکیاں انشاءاللہ قبول ہو گئی۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، سچائی ایک عمل ہے اور اس عمل سے نیکیوں کا رستہ کھل جاتا ہے۔ اہل علم نے وضاحت کی نیکیوں کے بعد اگر نیکیاں میسر ہو، نیکیوں کے بعد اگر نیکیاں کرنا آسان ہو جائے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ انسان کی سابقہ اور پچھلی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ لہذا مجھے اور اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے۔ مسلم امت کی ذبح حالی، اس کے لیے ایک دعوت فطر ہے احباب کے لیے
عوام کے لیے اور خواص کے لیے اور اخص الخواص کے لیے، بالخصوص ارباب اختیار اقتدار، ان کو سوچنا چاہیے، تمام مسلم امت کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے ان کے پاس کیا پروگرام ہے، کیا لائحہ عمل ہے۔ فلسطین میں غزہ میں لگی ہوئی آگ دیگر ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم اس حدیث کا مصداق ہو گئے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان تدا علیکم الامم، ایک وقت آئے گا امتیں باقی قوتیں تم پہ ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکے کھانے کے دسترخوان سے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پوچھا گیا ومن قلت نحن یومئذ، کیا ہم قلت میں ہوں گے، قلیل ہوں گے، تعداد نہیں ہوگی؟ فرمایا ولکنکم کثیر ولکنکم غصاء غصاء السیل، تعداد تو بہت ہوگی، ممالک کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے بہت کچھ ہوگا، لیکن تمہاری حیثیت خس و خاشاک کی طرح ہو جائے گی، سمندری جھاگ کی طرح ہو جائے گی۔ اور وجہ یہ بتائی حب الدنیا وکراہیۃ الموت۔ میرے دوستوں، موت کا وقت تعین ہے، موت سے نفرت کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ یہ نقصان اور خسارے کا سودا۔ لہذا ہمارا پیغام ہے اس مبارک موقع پر تمام سیکورٹی کے اداروں کو کہ یہ بات ارباب اختیار و اقتدار تک پہنچائی جائے اور ارباب مسالک اور ارباب سیاست اور مذاہب اس بات کو سمجھ لیں کہ مسئلے کا حل حب دنیا میں نہیں ہے، کراہیۃ الموت میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی توحید کا علم لے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا علم لے کر میدان عمل میں اترنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم و بربریت کا شکار ہو چکے ہیں ان کی دست و بازو بننے کی ضرورت ہے، ان کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، ان کے لیے پروگرام مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس قیام کو اور اطعام طعام کو اپنی بارگاہ میں اپنی رحمت کے ساتھ قبول منظور فرمائے، اور یہ رحمت و برا مہینہ اللہ تعالی ہمیں بار بار نصیب فرمائے، اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، وفا شعاری کے ساتھ۔ کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما دے۔ احباب کے روزوں کو اللہ قبول فرمائے، خواتین کے روزوں کو اللہ قبول فرمائے، احباب کے قیام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، خواتین کے قیام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور یہ سلسلے کا حیات اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے احباب نے دعا کا کہا، بالخصوص فیصل صاحب جو سب تعلیل ہیں ان کے لیے، امیر جماعت حافظ عبد الرحمان سلفی صاحب سب تعلیل ہیں، شیخ الحدیث صاحب سب تعلیل ہیں، یہاں بہت سے احباب، بہت سی خواتین جو بیماری کے باوجود تشریف لائے، ان کے لیے، جنہوں نے کہا ان کے لیے بھی، جنہوں نے نہیں کہا ان کے لیے بھی، جو چلے گئے ان کے لیے بھی، جو موجود ہیں ان کے لیے بھی، کسی کے لیے دعائے صحت ہے، کسی کے لیے دعائے مغفرت ہے، اور بالعموم تمام تر مسلمانوں کے لیے، اسلامی ممالک کے لیے، بالخصوص فلسطین اور اہل غزہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی تائید و نصرت فرمائے، اور اس کے لیے مسلم امت کو اللہ تعالیٰ یکجہتی نصیب فرمائے، اتحاد نصیب فرمائے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت کے ساتھ قبول منظور فرمائے۔ الحمدللہ ہم